السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختۂ عرض پہ اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو، اور بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ ہم یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ ہماری اس ذلت و نکبت کا آخر سبب کیا ہے۔ اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں آواز آئے گی کہ وہ مسلمان تھے زمانے میں معزز ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اعراض کیا۔ ہماری زندگیاں ان لوگوں کی زندگیوں سے بہت ہٹ کے بسر ہو رہی ہیں جن کی زندگیاں اس قرآن سے وابستہ ہوئی، اور پھر اس وابستگی کی بنا پہ اللہ نے ان کو قیامت تک زندہ رکھا۔ جو بھی مومن ان کا نام اپنے منہ سے لیتا ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے ماضی کی طرف جھانک کے نہیں دیکھا کہ اس قرآن سے متعلق لوگ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا اظہار کرنے والے کیسے تھے، ان کے لیل و نہار، ان کی محفل و تنہائی کس انداز کی تھی۔ اور یہی اصل میں چیز ہے جس کو پا لینے کے بعد انسان اس مرتبہ اور مقام کو پا سکتا ہے جس کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے نبی سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے اندر انقلاب کیسا آتا ہے، پھر وہ زندگی کیسی بسر کرتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 13واں سال کہ یثرب سے کچھ لوگ حج کی غرض سے نکل گئے۔ کچھ لوگوں میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ ایسا قافلہ جس میں دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں، سفر اختیار کیا۔ راستے میں چلتے چلتے لوگوں نے ایک سردار کو مخاطب کیا اور کہا کہ عبداللہ تم بہت جہانگیرہ آدمی ہو، سمجھ نہیں آتی کہ تو اب تک اللہ کے نبی سے دوری کیوں اختیار کرتا ہے۔ قرآن جو آدمی سنتا ہے اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، وہ اس کو سن لینے کے بعد اعراض کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، تانا
عقل مند، باشعور، صاحب سمجھ، تیرے اندر تو ساری خوبیاں ہیں، تو ابھی تک اس سے محروم ہے. اور کبھی بعض اوقات جب ہم تیرے متعلق سوچتے تو ہمارا سردار ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں. اس پریشانی کا سبب یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پوش ڈالے، ان کی بات نہ سنے، ان سے وابستگی اختیار نہ کرے، آخر اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے دل کانپ جاتے کہ تو بھی ان لوگوں میں شمار ہوگا. اتنا شعور رکھنے والا آدمی. کعب بن مالک کہتے ہیں اس انداز سے ہم نے اس سے گفتگو کی کہ اس کا دل موم ہو گیا. کہنے لگا محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم میری سمجھ میں آتی ہے، قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن قوم، ساتھیوں نے کہا قوم کی کون سی بات ہے؟ اگر تم وابستہ ہو جاؤ گے تو تیرے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوں گے. انقلابی تعلیم ہے، حق ہے، سچ ہے. جس آدمی کو اس طرف بلاؤ وہ مائل ہوتا ہے، وہ قائل ہوتا ہے. اور پھر تیرے جیسا آدمی. اس انداز سے گفتگو کی کہ یہ اپنے ان ساتھیوں کے ہاتھ پہ محمد رسول اللہ کی رسالت کی بیعت کر لیتا ہے. مدینے میں کوئی واعظ نہیں سنا، قرآن نہیں سنا. اتنا چند صحابہ کا انداز گفتگو یہ تھا کہ یہ بنو سلمہ کا سردار رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کرتا ہے. مکہ پہنچے، ان ساتھیوں نے جو مسلمان تھے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت چاہا کہ اللہ کے نبی، آج تک جن لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست پہ بیعت نہیں کی وہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے، وقت دیجیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا کہ عقبہ کی گھاٹیوں میں فلاں دن ہم نے جمع ہونا ہے. یہ لوگ جمع ہوئے. رحمت کونین محمد رسول اللہ اپنے ساتھ اپنے چچا کو لے کے گئے، عباس کو. جب ملاقات ہوئی تو عباس بات کرتے ہیں. اب یہ مسلمان نہیں ہے لیکن محمد رسول اللہ سے بہت محبت ہے، بہت عقیدت ہے. اللہ کے نبی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بہت بڑا ہمدرد ہے. کہا اے یثرب کے لوگوں، تمہیں علم ہے کہ تم کس انسان کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہو؟ یہ دیکھو، یہ ہمارے پاس ہے، ہمارا خاندان ایک مضبوط خاندان ہے. ہم میں سے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ایمان رکھتے وہ بھی محمد کا دفاع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہیں یہ علم ہے کہ تم کس سے تعلق پیدا کر رہے ہو؟ اس سب کچھ کے باوجود کہ ہم محمد کی مدافعت کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے پاس یثرب چل جائیں. تمہیں قبول ہے؟ اور اگر تم اس بات کو قبول کرتے ہو تو یہ جان لو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاں بلانا سارے عرب سے دشمنی لینے کے برابر ہے. لوگ تم پہ حملہ ور ہوں گے، خوف طاری ہوگا تمہارے دل و دماغ پہ. کیا تم اس کا دفاع کر سکتے ہو؟ اگر دفاع کر سکتے تو لے جاؤ. سب لوگ خاموش ہیں. سیدنا عباس کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے، مجھے تو بتلاؤ
کہ تم جب اپنے دشمن سے نپٹتے ہو تمہارا طریقہ کیا ہے؟ کوئی صحابی جو پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا تھا وہ بھی بات نہیں کرتا. یہ عبداللہ بن عمر کھڑا ہوتا ہے. کہا عباس ہم جنگ لڑنا جانتے ہیں اور یہ ہماری گھٹی میں بستی ہے, ہمیں آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہے. کوئی قوم کوئی فرد ہمارے دلوں پہ خوف طاری نہیں کر سکتا. ہم لوگ جب دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں تو تیر استعمال کرتے ہیں, جب تیر ختم ہو جاتے ہیں تو نیزہ استعمال کرتے ہیں, نیزہ ختم ہو جائے ٹوٹ جائے تو تلوار اٹھاتے ہیں, یہاں تک کہ ہم رہیں یا وہ رہیں. عباس سن کے کہتے ہیں کہ ہاں واقعی تم جنگجو لوگ ہو. تو پھر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ لوگ بیعت کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے عرض کی کہ آقا آپ تشریف لائیں, اگر آپ حکم دیں گے تو کائنات کی تمام طاقتوں سے ٹکرا جائیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں اور رگوں میں خون گردش کرتا ہے کوئی دشمن آپ تک پھٹک بھی نہیں سکتا. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ پہ ایمان لائے تھے اور اس ایمان کے سبب وہ آج تک زندہ ہیں, آج تک نہیں قیامت تک زندہ رہیں گے. اور ان کو رضی اللہ کہنے والی زبانیں تڑپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. ایک کردار تھا ان کا. مدینہ آئے, آ کے یہ عبداللہ اسلام کا مبلغ بن گیا. اپنے خاندان میں, اپنے قبیلہ میں, غیر خاندان میں, غیر قبیلہ میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس حکمت سے کہ کوئی عبداللہ کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی جرات نہیں کرتا کہ اختلاف کرے. ایسے دلائل اس کے پاس, اس انداز سے بات کرتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں اتنے لوگ ہو گئے کہ اگر کوئی کائنات کے آقا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے تو وہ آنکھیں نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ سے وابستہ ہے اور وابستگی یہی کہتی ہے اگر آقا کے ساتھ وابستگی کے بعد ایمان یہ حیثیت نہیں رکھتا جس کا اظہار صحابہ کرتے ہیں تو اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جو ایمان لیے پھرتے ہیں نا یہ تو محض ایمان ہے, یہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں, یہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. میری بات ایمان کوئی نہیں. اپنے ایمان کو دیکھنے کے لیے, اس کو شناخت کرنے کے لیے آئینہ صحابہ میں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ایمان کیسا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ مدینہ تشریف لاتے, وہی ہوا جو عباس نے پہلے دن کہا تھا. ہر طرف سے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آئے محمد رسول اللہ کو پکڑنے کے لیے. عرب کے اجہال لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے کہا آقا ساری کائنات کی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں, ہمارے دل میں نہ کسی کا خوف پیدا ہو سکتا ہے اور نہ دہشت پیدا ہو سکتی, ہم سب کا مقابلہ کریں گے. یہاں تک کہ مکہ سے لشکر چلا, رحمت کونین محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو لے کے چلے. یہ بھی ساتھ ہے. بدر کے میدان میں پہنچے, صفیں بنی, تبلے جنگ بجا. پھر آسمان نے دیکھا کہ 313 افراد
اپنے سے 4 گنا زیادہ دشمن پہ یوں جھپٹتا ہے جیسے شاہین چڑیا پہ جھپٹتا ہے. اور پھر نظارہ دیکھا انسان اس کارزار میں, اس میدان میں. عبداللہ نے ان لوگوں کو دکھایا کہ لڑنا کس کو کہتے ہیں. جو لوگ کافروں کی نگاہ میں آئے, جن کے متعلق ان کا خیال تھا بدر میں جو تباہی ان لوگوں نے ہماری کی ہے کسی دوسرے نے نہیں کی. جو ان لوگوں میں شامل تھا وہ عبداللہ بن عمر بن حرام بھی تھا. اگلے سال کافر انتقام لینے کے لیے جوش انتقام سے مکہ سے روانہ ہوا, اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا. اشیروا علی ایھا الناس. کچھ صحابہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی ان کو آنے دو مدینہ. وہ مدینہ میں آئے, ہم مدینہ میں رہ کے دفاع کریں گے. اگر وہ مدینہ میں داخل ہوں گے عورتیں چھتوں سے پتھر برسائیں گی اور ہم تلوار چلائیں گے. جو نوجوان تھے اللہ کے نبی نہیں, یہ کیا بات, ہم باہر نکلیں گے, میدان میں مقابلہ کریں گے اور کائنات کے انسانوں کو بتلائیں گے کہ جو دامن محمد سے وابستہ ہوتا ہے اس کے دل میں رب کا خوف آتا ہے, اور جس کے دل میں رب کا خوف ہو کائنات کی کسی طاقت کا کوئی خوف نہیں آ سکتا. یہی ایمان ہے. اصحاب رسول میدان میں جاتے ہیں, یہ بھی ساتھ ہیں. احد کے میدان میں صفیں بنی, کافر کی نگاہ انتخاب چند افراد پہ ہے. ان میں آقا کائنات کا چچا حمزہ بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا بدر میں بے حال اور بدحال کیا کافروں کو کہ وہ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ فلاں طرز کا آدمی کون تھا, اس نے تو ہمارا چھوڑا ہی کچھ نہیں. تو وہ سیدنا حمزہ تھے. اب نگاہ انتخاب کافر کی حمزہ پہ بھی ہے اور عبداللہ پہ بھی ہے. میدان کارزار سجا, صحابہ شاہینوں کی طرح جھپٹے جو یہ ناز سے آئے تھے, اس مان سے آئے تھے کہ محمد کے درخت کو کاٹنا ہے. اللہ کے شیروں نے ان کو کاٹ کے احد کے میدان میں ڈھیر لگا دیا. اس میں یہ بھی کارنامہ کر رہا تھا. کافروں نے اس کو بدر کی طرح تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تو کہا اس آدمی پہ گرفت ہونی چاہیے. اور یہ پتہ کیا ہے, جب اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے نا, ایک رات پہلے اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے صبح اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہے, تمہیں اس لیے نہیں لے جا رہا کہ 9 بیٹیاں ہیں, ایک ہی تو ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو ان کی نگہبانی کرے. تو اگر میں شہید ہو گیا تو پھر ان کی نگہداشت اس انداز سے کرنی ہے. صحابی رسول کیا کہتا ہے, ان بچیوں کی نگہداشت, ان کی رہنمائی, ان کی تعلیم اس طرح کرنی ہے کہ زمین پہ چلتے پھرتے یہ بچیاں انسانوں کے لیے ہدایت کا سبب بن جائیں, اور احساس ہو انسان کو جو محمد کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کی بچیاں یوں زندگی بسر کرتی ہیں. یہ ہم سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں. سوچیں اصحاب رسول کی زندگی کا مقصود کیا تھا. ان کی آل اور اولاد میں محمد کریم کی سیرت کی جھلک نظر آئے, پتہ چلے کہ مسلمان کی بیٹی کس انداز کی زندگی بسر کرتی ہے. تقابلی جانا لینا ہے صحابہ سے, وہ بھی انسان تھے, ان کے سینے میں بھی دل تھا, اس میں بھی خواہشات تھی,
لیکن ایمان نے ان کی خواہشات کو دبا دیا اور ان کے دلوں میں وہ چراغ روشن کیا جس کی روشنی کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے باطل اندھیروں کو، اس تاریکی کو منور کرو محمد الرسول اللہ کی تعلیم کے ساتھ۔ ایسی تعلیم دینی ہے محمد کی ان بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میدان کارزار میں اللہ کے لیے لڑتا ہے اور لڑتا ہوا صفوں کو چیرتا آگے نکل جاتا ہے، کافروں کے کارے قلب میں پہنچا، تلوار چلاتا ہے، پریشان کافر گھیر کے اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ بدر میں بھی اس نے تباہی لائی، احد میں بھی تباہی۔ اب کافر کا غیظ و غضب، غصہ آسمان پہ پہنچا ہوا ہے، انتقام لو اس سے۔ اللہ کے نبی کے اس محبوب سے کیا انتقام لیا جا رہا ہے؟ اور کافر انتقام کا سوچتا ہے، رحمان اس کو لڑتے ہوئے عرش پہ مسکرا کے دیکھتا ہے۔ مسئلہ کر دیا، ناک کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، شہید پڑا ہے محمد رسول اللہ کا پروانہ۔ جنگ ختم ہوئی، صحابہ کو حکم ہوا جاؤ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈو۔ دیکھا عبداللہ کا مسئلہ ہوا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چادر ڈال دو اس کے اوپر۔ چادر ڈال دی، صحابہ اور صحابیات مدینہ سے احد کی طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ پیغام پہنچا ہے کہ مسلمان شکست کھا گئے۔ آئے مسلمان لواحقین اپنے لواحقین کو، اپنے عزیز و اقارب کو ڈھونڈتے، جن لوگوں کا مسئلہ ہوا تھا خاص خیال کیا کہ ان کے قریب، ان کے قریبی عزیز نہ آ سکیں، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات نے کہا اللہ کے نبی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے شہید ہونے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی شہادت اور جسم سے زیادتی دنیا سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ لوگ جنت میں محو پرواز ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، عبداللہ کا بیٹا جابر آگے بڑھ کے اپنے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو کی آبشار جاری ہوگی۔ پھوپھی بھی آئی، دیکھا اور رونا شروع کر دیا، اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، سسکیاں بلند ہوئیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رو رہے ہو، اس پہ رو یا نہ رو، اس کی لاش پہ فرشتے اپنے پروں سے سر کیے ہوئے، سایہ کیوں ہے اس پہ؟ رحمت کائنات آقا کا محبوب صحابی میدان میں پڑا ہوا ہے، تمازت کی دھوپ ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ میرے اس محبوب پہ اپنے پروں کا سایہ کرو، اس نے میرے لیے قربانی دی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ جو میرے لیے جیتا اور مرتا ہے میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں۔ آسمان کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رونا نہ رونا تم سے وابستہ ہے۔ اس نے وہ درجہ پایا ہے اللہ کے ہاں کہ کم کچھ لوگ پاتے ہیں یہ درجہ۔ نبی یہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اس انداز سے میدان قتال میں جاتا ہے کہ احساس ہو ہم اور رقیب دونوں یکجا بہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے۔ قتال کا مزہ ہے اور لڑنے کا مزہ یہ ہے، ایمان کا مزہ یہ ہے، زمین پہ مومن کوئی کردار ادا کرتا ہو اللہ اس کو دیکھ کے عرش پہ مسکراتا ہو، مزہ تو اس میں ہوتا ہے۔ عبداللہ کی زندگی یہی تھی جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوا، تبلیغ کی،
اسلام کی تشہیر کی، اسلام کو خون کی ضرورت پیش آئی، پہلے میدان کارزار میں گیا اور یہ کہتا ہے میرا خیال ہے میدان میں سب سے پہلے جو رب کی توحید کے لیے شہادت کا جام پیے گا وہ میں ہوں. پہلے یہ سانس ہے اور اسی سانس کے ساتھ میدان کارزار میں جا رہا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایماندار کا تعلق اللہ سے کہتا ہوتا ہے. اللہ اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے اور بتلاتا ہے جو میرے لیے جیتا اور مرتا ہے میں اس کے لیے کیا کچھ کرتا ہوں. جابر تم بڑے پریشان ہو، سبب کیا ہے؟ چہرہ نیچے کر لیا، عرض کی اللہ کے نبی باپ چلا گیا ہے، 9 بہنیں ہیں، میں اکیلا ہوں، یہی سوچتا رہتا ہوں. اور یہ جانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، رئیس تھا اپنے قبیلے کا، سردار تھا اور مال و زر بھی انتہا کا. کتنے قلعے اس کے اپنے تھے. ایک بہت بڑا چشمہ جو سیراب کرتا تھا عرب کی زمین کو، مدینے کی زمین کو، اس کا تھا. لیکن اللہ کے نبی سے تعلق پیدا کرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں میں تقسیم کر دی. انتہا کا صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، اس کا ہاتھ رکتا ہی نہیں ہے، دامن بھر بھر دیتا ہے انسانوں کو. کیا ہے کہ محمد رسول اللہ سے وابستگی. اور وابستگی کیا کہتی ہے؟ اور مسلمانوں تمہاری زندگی کا مقصد اس دنیا کی کامیابی نہیں، اس میں جاہ و جلال حاصل کرنا نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اس دنیا میں زندگی بسر کر کے آخرت کی کامیابی کا ٹکٹ حاصل کر لو. یہ تو صحابہ کی سوچ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر اللہ نے تیرے باپ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تیرے دل میں کوئی تمنا ہے تو مجھے بتلاؤ. یہ کیوں صحابی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کیوں پوچھے؟ اس کے پاس کیا تھا؟ وہ ایمان جس ایمان کا مطالبہ رب کرتا ہے ساری کائنات کو قربان کر دو صرف محمد کے پیغام کو پھیلانے کے لیے. 9 بیٹیاں ہیں، اس کو ذرا بھی یہ سوچ نہیں، یہ فکر نہیں کہ کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے. جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان کا ذمہ دار ہے. جو ان کا ذمہ دار ہے کائنات میں کوئی دوسرا ایسی ذمہ داری نبھا ہی نہیں سکتا. صحابی کا ایمان ہے. کیا ہمارا ایمان یہ ہے؟ نہیں. ہم چاہو جلال کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے وہ کام کرتے ہیں جن سے رحمان ناراض ہو جاتا ہے. ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا ساری دنیا چھوٹ جائے، ناراض ہو جائے، ہٹ جائے. اگر کسی کی رضا کی ضرورت ہے تو وہ محمد کی رضا اور اللہ کی رضا کی ضرورت ہے. یا کچھ ہو جائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر آج تک اللہ نے سامنے آ کے بے حجابانہ کسی سے بات نہیں کی. آدم سے لے کر احد کے میدان تک رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایسا انسان نہیں جس سے بے حجابانہ بات کی ہو اللہ نے. اگر کوئی انسان ایسا ہے تو جابر تیرا باپ عبداللہ ایسا ہے. اللہ نے اپنے چہرے سے حجاب اٹھا کے عبداللہ سے بات کی. عبداللہ مانگو. اور سبب کیا تھا اس کا؟ کیوں رب نے کہا؟ ہم تک بات کیوں پہنچی؟
اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے آمنو کما آمن الناس، اس ایمان کا اظہار کرو جس ایمان کا محمد کے صحابہ اظہار کرتے ہیں۔ اگر یہ ایمان نہیں تو تمہارے ایمان کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ مقصد تو یہ ایسا ایمان کا اظہار کہ قبیلے کا سردار، کلوں کا مالک، چشمے کا مالک، جب وہ اس جہان سے جاتا ہے تو لاکھوں کا قرض اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یوں ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان صحابہ کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے اللہ کی لعنت ہے، میری لعنت ہے، تمام انسانوں اور فرشتوں کی لعنت ہے اس انسان کو۔ کس میں اس ایمان کے سبب جس ایمان کا اظہار عبداللہ بن عمر نے کیا تھا، اور جس طرح شہادت کا جام نوش کیا، اللہ عرش پہ جھوم جاتا ہے اس کے کردار کو دیکھ۔ اور پھر رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو اصل شکل میں دیکھا تھا، بغیر حجاب کے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ یہاں اظہار کر رہے ہیں کہ جابر اس زمین پہ بسنے والا کوئی انسان ایسا نہیں جس سے براہ راست اور بغیر حجاب کے اللہ نے بات کی ہو، اگر کوئی ہے تو وہ تیرا باپ ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے متعلق بات لوگ کہتے ہیں، لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو بے حجاب دیکھا ہے؟ ارشاد فرمایا جو یہ لفظ استعمال کرتا ہے وہ کائنات کا بدترین جھوٹا ہے، نہیں دیکھا محمد رسول اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بے حجابانہ بات اللہ سے کی ہے تو وہ جابر ہے۔ دین اسلام کو قبول کرنا اور اس کو اس انداز سے آگے بڑھانا کہ اس کے انداز سے اس کا اللہ خوش ہو جائے۔ جابر تیرے باپ سے بات ہوئی، جابر منتظر ہے کہ اللہ کے نبی کیا بات ہوئی تھی؟ ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ سے اللہ نے کہا میرے محبوب بندے مجھے بتا تیری تمنا کیا ہے۔ اللہ آپ تمنا والی بات رہا کون سی گئی؟ جنت میں جا کے تمنا کون سی رہ جاتی؟ ایسا باغ و بہار، ایسی زندگی، ایسے لیل و نہار انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو جنت میں تو مل جائے۔ بتاؤ اللہ کیا ماننا ہے؟ پھر بھی کہو عبداللہ پہ اللہ یوں راضی کیوں ہیں؟ غور فرمائیں۔ پھر بھی عبداللہ عرض کی اللہ اگر ضروری مجھ سے کوئی مطالبہ ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیج دو۔ عبداللہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا سبب تھا؟ عبداللہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے میں جو مزہ ہے تیری جنت میں مزہ نہیں۔ یہ صحابی کی سوچ ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر تیرے باپ نے یہ مطالبہ کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ یہ تو میں نے بات ختم کر دی ہے، جو دنیا سے آ جائے گا دنیا میں واپس نہیں جائے گا۔ اللہ پھر میرا پیغام ہی پہنچا دو کہ مسلمانوں جو اللہ کے پاس مقرب بن کے آتا ہے، شہید بن کے آتا ہے، جو اللہ اس کو انعامات و اکرامات سے نوازے ہیں، کسی بندے کو نوازے نہیں۔ اللہ میرا پیغام تو اللہ نے قرآن اتار دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ان کی زندگی اگلی بھی زندگی ہے، موت نہیں،
یہاں بھی زندگی زندگی ہے کہ آج تک زندہ ہے. نام آتا ہے تڑپ کے مومن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جابر میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کی برکت کی کہ عبداللہ کی کھجوروں میں اللہ برکت کر. کھجوریں اتارنے کا موسم ہوگا, اتارو. اتاری. ارشاد فرمایا کہ تو نے نہیں اس کو تقسیم کرنا, تقسیم کے وقت مجھے بلا لینا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ آئے, قرضداروں کو کہا کھجوروں کا پھل اتنا نہیں تھا کہ قرض اترتا, اور اللہ اپنے بندے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے اس کے کردار کی بنا پہ, اس کے لیل و نہار کی بنا پہ, اس کے ایمان کی بنا پہ اللہ وہ سلوک اس سے کرتا ہے کہ کرنے والا کر نہیں سکتا, سوچنے والا سوچ نہیں سکتا. کھجوریں پڑی ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو اپنے ہاتھوں سے ماپتے تولتے ہیں اور قرض خواہوں کو دی جا رہی ہے. راوی کہتا ہے کہ کھجوریں جو بہت کم تھی سارے قرض لینے والوں کو دے دی. اتنی کھجوریں بڑھ گئی, اتنی زائد ہو گئی کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ان کو محروم رحمت نہیں کرتا. جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے, جو اللہ کا بن جاتا ہے, اللہ اس کا بن جاتا ہے, پھر قیامت کے لیے اس کو زندہ کرتا ہے اور ایسا کردار نبھاتا ہے اس کے ساتھ کہ آدمی سن کے سبحان اللہ کہتا ہے. یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کی زندگی ہے. اور ایک صحابی نہیں, جس صحابی کی تاریخ میں تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کے نظر ڈالو وہ ایک سے ایک بڑھتا نظر آتا ہے. یہ بھی محمد رسول اللہ کا ایک صحابی, ننگے بدن, کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا کمرہ نما بنایا ہوا تھا جس میں وہ لوگ رہتے تھے جن کا کوئی نہیں تھا, اگر تھا تو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب صفہ, اصحاب صفہ میں اور جب تک یہ علم حاصل کرتا ہے یہ نرم لطافت کا حامل اور بڑا ہی آستگی سے بات کرنے والا, نرم بات کرنے والا ہے. لیکن یہ اصحاب صفہ کا درویش نہیں, یہ منبر رسول پہ واز کرنے والا مولوی نہیں. یہاں درویش تو ہے, درویشی قریب نہیں پھٹکتی. جب میدان کارزار میں آتا ہے تو ایسے شیر کی طرح داڑتا ہے کہ اس کی داڑ سارے میدان میں سنی جاتی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدر کے علاوہ تمام جہادوں میں شرکت کی ہے, لیکن ہے صحابہ صفہ کا درویش. رحمت کونین محمد رسول اللہ اس جہان سے تشریف لے جاتے ہیں. ارتداد ہوا, مرتد ہو گئے لوگ, اسلام کو چھوڑ دیا, چاروں طرف سے پریشانی. اب کیا ہوگا؟ لوگ دھڑا دھڑ مرتد ہو رہے ہیں. جس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے اب اسلام سے نکل گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ ڈور کو سنبھالا اور ارشاد فرمایا کہ جو انسان میرے آقا کی زندگی میں ایک رسی بھی بطور زکات دیتا تھا, اگر آج نہ دی اس کا سر قلم کر دوں گا. ابو بکر دو چیزیں ہیں, یا نماز پڑھا لو یا زکات. ارشاد فرمایا زکات اور نماز میں فرق کرنے والے کی گردن قلم کر دی جائے. یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم صدیق اکبر کے دور میں نہیں تھے, وگرنہ نماز چھوڑنے سے گردن قلم ہو جاتی. میں نے اس کیا نا, جابر نے جس ترویج کی بات کی تھی وہ آج ہم میں نہیں ہے. ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے نہ چہرے سے نہ مہرے سے
نہ کردار سے، نہ افعال سے وہ مومن نظر نہیں آتے جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اقتدار ہے چاروں طرف۔ منادی کی ابو بکر صدیق نے کہ لوگوں، ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے اور ارتداد اختیار کیا۔ فوج اکٹھی ہوئی، ایک صاحب کو لشکر کا سالار بنا کے تو مسلمہ کا سالار جس کا طوفان چلا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کے بغیر یہ تو حق اور سچ تھا، یہ نبی حق کا دعویٰ کیا تھا، جنت خالد اللہ کی محبوبیت کا تاج، اور رب والے تم ہو جس طرح محمد کے صحابہ ہیں جیسے تم بھی ہو۔ اللہ نے آدھا ملک محمد سے وابستہ کر دیا اور آدھا میرے سے وابستہ کر دیا۔ ہم تو دونوں طرف تھا۔ یہاں ایمان کے ساتھ ساتھ وہ سوچ بھی تھی جس سوچ کی بنا پہ مومن بنتا ہے، وہاں وہ نہیں تھی، لیکن تھے عرب کے لوگ۔ اکرمہ بھی شکست کھا گئے اور شرجیل بھی شکست کھا گئے۔ امیر المومنین خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید کو بھیجا کہ جاؤ پہنچو، حالات کو کنٹرول کرو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، حالات بڑے دگرگوں ہیں، اور علامہ طبری لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے اس سے زیادہ خطرناک جنگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ 40,000 جنگجو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس میں یہ درویش بھی ہے، اس کے متعلق تاریخ کہتی ہے کہ جب میدان میں کھڑا ہوتا اور غصہ آتا تو اس کا جسم کانپتا تھا، اتنا جسم کانپتا تھا کہ 2-3 مرد اس کو پکڑ کے سنبھال کے رکھتے تھے۔ پھر جب اس کا یہ کانپنا، یہ لرزہ ہٹ جاتا، پھر شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے میدان کارزار میں اترتا۔ نہ دائیں کا ہوش، نہ بائیں کا ہوش، نہ آگے نہ پیچھے۔ مقصود یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں زمین پہ محمد کا دشمن زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس انداز سے لڑتا تھا، اور انداز لڑنے کا یہ تھا کہ فاروق اعظم ہر لشکر کے سپہ سالار کو کہتے تھے اس کو سردار بنا کے نہ بیچنا، یہ اس طرح کافر پہ جھپٹتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتی کہیں مسلمان افراد کا نقصان نہ کروا لے۔ اس انداز سے لڑتا۔ مسلمہ کے ساتھ مقابلہ ہے، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، مسلمہ بڑھتا چلا جاتا ہے، صحابہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ ارشاد فرمایا برا کہاں ہو تم، نکلو مقابلہ کرو ان کا۔ برا کی آواز میں کانوں میں خالد ابن ولید کی آواز آئی، اٹھا تڑپ کے، وہی لرزہ تاری ہے۔ صحابہ نے پکڑا، لرزہ ختم ہوا، میدان کارزار کا رخ کیا، گھوڑے پہ سوار ہوا۔ اینا یا معاشر المسلمین، اور مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کو محمد رسول اللہ کو؟ احساس نہیں تمہیں؟ میدان چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آؤ، میں برا بن مالک کو ہلما الیہ، اور یہاں مدینہ کی بات نہیں، صرف اللہ کی جنت کی بات ہے۔ پھر مورخ کہتا ہے کہ حملہ آور ہوا،
وہ بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، چپٹتا ہے، رکے کفر کے، رکے نہیں بلکہ قدم پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. اس انداز سے تڑپ تڑپ کے اور چپٹ چپٹ کے حملہ آور ہوتا ہے کہ ہزاروں لشکریوں کو میدان کارزار سے بھاگنے پر مجبور کرنے والا یہ تنہا وجاہت تھا. جب ہر طرف سے قتل و غارت انتہا پہ پہنچا ہے، خالد ابن ولید نے دیکھا کہ بات بنتی نہیں. چند مجاہدوں کو آواز دی کہ آؤ میرے ساتھ، مسیلمہ تک پہنچنا ہے. جب تک اس تک نہ پہنچے قتال نہیں ہٹ سکتا. ان صحابہ میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی غلام تھا. مسیلمہ کی طرف بڑھتے ہیں، تلوار یوں چلاتا ہے جیسے طوفان آ رہا ہے. جس طرف بڑھتا ہے کافر بھاگتا چلا جاتا ہے. مسیلمہ کو دیکھا ہے، مسیلمہ نے، اس کو پتا چلا کہ مسلمان تو مجھ تک پہنچ گئے، میدان سے بھاگتا ہے. حدیقۃ الرحمن کلا نما ایک باغ ہے، اس میں جا داخل ہوا. مسلمان بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کے بڑھنے کا سبب کیا تھا؟ اس صحابی کا وہ ایمان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا کرتا تھا. اور زندگی کا مقصود یہ تھا جینا اسلام کے لیے اور مرنا اسلام کے لیے. جب تک یہ مقصود مسلمان نہیں بنا سکتا اور بنا سکا، تب تک ہماری دنیا میں عزت یہی رہے گی جس عزت کی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. بڑھتے آگے، کلا کی دیواروں پہ پہنچ گئے. دشمن کلا میں داخل ہو گیا. آواز دیتا ہے بڑا، یا معاشر المسلمین القولی علیہم، یہ دروازہ بند ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، مجھے اٹھاؤ اور دیوار کے اوپر سے اندر گرا دو. صحابہ ہچکچائے، کہا نہیں، اٹھاؤ مجھے. یہ محمد کا دشمن اگر آج زندہ بچ گیا تو میری زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے. صحابہ نے اٹھایا اور اندر پھینک دیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام لڑتا ہے. چاروں طرف کافروں نے گھیرا ہوا ہے اور چاروں طرف تلوار اس طرح چلاتا ہے کہ کسی کافر کی تلوار برا تک نہیں پہنچ سکتی. ادھر بھی کٹ گیا، ادھر بھی کٹ گیا، ادھر بھی کٹ گیا. کاٹتے ہوئے دروازے تک پہنچتا ہے. دروازہ کھول دیا، مسلمان فوج اندر داخل ہو گئی. 10 کافروں کو قتل کر کے دروازہ کھولا ہے. اور اس انداز سے، اس طریقے سے، اس سوچ اور اس طریقہ سے لڑتا ہے کہ میں نے اس بات کا اظہار کرنا ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ سنت بتانی ہے کہ محمد کو ماننے والے لوگ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں. کلا میں مسلمان اندر داخل ہوئے. مسیلمہ قتل ہو گیا. خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ دیکھو برا کہاں ہے. صحابہ دیکھتے ہیں، مجاہد دیکھتے ہیں، کٹی ہوئی لاشوں کے ساتھ جو چاروں طرف کافروں کی پڑی ہوئی ہیں، اس کی تلوار کا شکار بننے والے، ان کے درمیان زخموں سے اٹا پڑا ہے. آگے بڑھے، برا آنکھیں کھولی، اٹھایا. خالد ابن ولید آئے، ان کو رکھو اس کیمپ میں جہاں زخمی ہیں. نہیں نہیں نہیں، خالد ابن ولید نے کہا اس کو میرے خیمہ میں لے جاؤ اور اس کی تیمارداری خالد کرے گا، کوئی اور تیمارداری نہیں کرے گا. 1 ماہ تک خالد ابن ولید اس کی خدمت کرتے رہے. سبب کیا تھا؟ وہ ایمان جس ایمان کے سامنے کافر ٹھہر نہیں سکتا تھا اور وہاں کردار ادا کیا جہاں کوئی کردار ادا نہیں کر سکا. اس شخص نے زخم ٹھیک ہوئے. برا کیا ارادہ ہے؟ کا ارادہ کیا ہے؟
زندگی اللہ کے لیے بیچ دی ہوئی ہے۔ ایران کے خلاف لڑائیوں کا آغاز ہوا تو عراق عرب کی طرف بڑھے۔ عراق عرب میں ایک قلعہ ہے جسے حریق کہتے ہیں، یعنی آگ کا قلعہ۔ وہاں پہنچے تو وہ اپنے قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اور آگ کا قلعہ کیوں تھا کہ وہ لوگ آگ سے زنجیروں کو سرخ کرتے اور اس کے ساتھ آنکڑے لگے ہوئے کانٹے لوہے کے، وہ پھینکتے ہیں زنجیر، جو مسلمان اس میں الجھ جاتا اس کو اٹھا لیتے۔ اتنی پریشانی ہے۔ ایک دن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے باہر ہو کے آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے زنجیر پھینکی، انس اس میں الجھ گئے، اٹھانا شروع کیا۔ برا نے دیکھا یہ شہباز کی طرح جھپٹتا ہے اور اس زنجیر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا کہ وہ ٹوٹ گئی، لیکن جب ہاتھ کو دیکھا تو سارا گوشت ادھڑ گیا تھا، ہاتھ کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ ایمان۔ یہ کیا تھا؟ مومن کے لیے قربانی، اور وہ سوچ جس سوچ کے آج ہم حامل نہیں، اپنے ہاتھوں سے مومن کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، موت کی وادی میں اتارتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے صحابہ کلمہ پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے قربان ہو جایا کرتے۔ سارا ہاتھ گوشت جل گیا، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی کو اس عبرتناک انجام سے بچا لیا۔ جو قافلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر فتح کرتے چلے جاتے ہیں۔ یزدگرد نے ایران کا بہت بڑا جرنیل ہرمزان اس کو کہا کہ جاؤ خوزستان، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ عرب کے بدو تمہیں قتل کر رہے ہیں، تمہارے مقامات چھین رہے ہیں، تمہارے شہر چھین رہے ہیں، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا رہے ہیں، مر جاؤ اس سے، جاؤ اپنے مقام واپس لو۔ ہرمزان آتا ہے، خوزستان کے دارالسلطنت کو تستر میں آ کے ٹھکانہ بناتا ہے اور چاروں طرف لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ایرانیوں کی غیرت کو بیدار کرو، ان کو بتلاؤ تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں مسلمانوں کے ہاں بطور لوڈی بسر کر رہی ہیں، مر جاؤ اس سے جینے سے۔ لمبا چوڑا کیا مسلمانوں کا سامنا ہوا، لیکن اس مسلمانوں کے لشکر میں برا بھی اور برا کے متعلق لوگوں کو فاروق اعظم جیسے لوگ اس کو کہتے تھے یہ بلا ہے، اور وہ یہ بلائی تھی۔ جس کو احساس ہوتا براؤن کی تلوار ہے وہ میدان سے ہٹ جاتا۔ قتال ہوا، مجبور کر دیا مسلمانوں نے کہ وہ اپنے قلعے میں داخل ہو جائیں، تستر کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ کبھی کبھی باہر نکلتے ہیں، لیکن برا جیسے آدمی کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اور سوچیں اس کا سبب کیا تھا؟ ایک تنہا انسان، اس کا نام سن کے بڑے بڑے جرنیل ایک طرف ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان تھا، اس کے دل میں اللہ بستا تھا، اور یہ محمد رسول اللہ کا غلام تھا۔ جینا یہ ہے۔ کڑا بند ہو گئے، غیرت پلائی، غیرت دلائی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ چھوٹا سا لشکر، باہر نکلو۔ مورخ لکھتا ہے کہ غیرت کھا کے باہر نکلے، چھوٹا سا مسلمانوں کا گروہ اس میں حملہ ور ہوئے اور دبانا شروع کر دیا۔ مسلمان کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، کافر سر پہ سوار ہو رہا ہے، ایرانی فاتح بننا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں کمزوری آ گئی،
اور مسلمانوں نے برا کی طرف دیکھا. یہ برا کون ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں پھٹے پرانے کپڑوں والے جن کو کوئی ملنا بھی گوارا نہیں کرتا. اللہ ان کی ایسی لاج رکھتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. فرمایا یہ برا بھی انہی لوگوں میں سے ہے. صحابہ کو بھی علم تھا، برا وہاں تھا. اور مسلمانوں میں کمزوری فالٹ لاتعداد تھی ایرانیوں کی، یہ تو کم تھے. مسلمانوں نے کہا برا اپنے رب کو قسم دو. دیکھتے نہیں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، قتل پہ قتل، شہادت پہ شہادت. اپنے رب کو آواز دو. کائنات کے آقا نے کہا تھا برا ان لوگوں میں ہے جو رب کو قسم دے تو رب اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. تو قسم رکھ دو. اقسم تو یا رب علیک، اللہ میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو فتح دے، اس بڑے لشکر کو جس کو ناز ہے اپنی طاقت پہ، ان کے پاؤں کے نیچے پامال کر دے. وَأَلْحِقْنِي نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے محمد کریم سے ملا دے. تلوار زور پہ چل رہی ہے. برا نے منہ سے یہ چند الفاظ نکالے، اقسم تو علیک یا رب. آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، وہ شکست فتح میں بدل گئی، اور اتنے لوگوں کو برا نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا کہ مورخ کہتا ہے کم از کم 100 انسانوں کو برا نے اپنی تلوار سے قتل کیا ہے. لڑتے لڑتے قلعے کے دروازے پر پہنچے، بڑے بڑے سرداروں کو بچھا دیا ہے. ہرمزان سے مقابلہ ہوا، تلوار چلی، تلوار لگی برا کو، زمین پہ گر گئے، شہادت کا جام پی لیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو انقلاب آتا ہے. ایک لمحہ کے لیے دعا، ایک لمحہ کے لیے اقسم تو علیک یا رب. اللہ نے زمین پہ فرشتوں کا نزول کیا. شکست خوردہ مسلمان جو میدان سے نکل رہے تھے وہ یوں جھپٹتے ہیں کہ وہ قلعہ میں داخل ہونے کے لیے واپس ہوتے. بڑے لوگوں کو زمین پہ گرایا، ہرمزان سے سامنا ہوا، شہید ہو گئے. اور یہ شہید ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا. جس قلعہ سے مسلمانوں کو دھکیل دیا اور پریشان مسلمان برا سے درخواست کرتا ہے اپنے اللہ کو قسم دو. اللہ کو قسم دی تو وہ شکست کھانے والے مسلمان شہیدوں کی طرح جھپٹتے ہیں، اور فاتح بننے کی سوچ رکھنے والے کافر پاؤں کے نیچے پامال ہوئے اور اس قلعہ کو فتح کیا. کس بنا پہ؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے چند الفاظ کی بنا پہ. اقسمت علیک یا رب، اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں اس وقت مسلمانوں کی لاج رکھو. اللہ نے مسلمانوں کی لاج رکھی اور کہا وَأَلْحِقْنِي نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے محمد رسول اللہ سے فتح بھی ہو گئی، شہادت پا کے محمد رسول اللہ کے پاس. یہ کردار اگر مومن کا ہے تو پھر اس کے ایمان کی بات کی جا سکتی ہے. اگر ایسا کردار نہیں تو پھر سوچنا پڑے گا. جب تک ان کے آئینہ میں جھانک کے اپنے آپ کو ویسا مومن ثابت نہیں کریں گے اللہ نہیں مانتا. اسے کہ لڑکے آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ، اس ایمان کا اظہار کرو جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے تھے. اور صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ ہر چیز اللہ کے لیے، ہر لمحہ اللہ کے لیے، رات اللہ کے لیے، دن اللہ کے لیے. مقصود اس جنت کو حاصل کرنا تھا جس جنت سے بابا آدم تھوڑی سی خطا کر کے باہر آئے، اور وہی جنت اس کی طرف، اس کی سوچ جس کے دل میں آتا ہے اس کا ایمان محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسا ہو جاتا ہے. ایمان پیدا کرے. جب یہ ایمان ہوگا
تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور آپ دیکھیں گے ہر طرف سے نازل ہوتی. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.